بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرا آج کا واقعہ ایک لڑکی کی زندگی پر بیتا سچا واقعہ ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی کی داستان حیات سنا رہی ہوں جس نے ایک غیر مرد پر بھروسہ کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو برباد کر دیا۔ نور میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم بچپن ہی سے ایک اسکول میں پڑھتی آئی تھیں، مگر نور کے والد غریب تھے، اس لیے اس نے بی اے کے بعد سلائی اسکول میں داخلہ لے لیا اور میں نے بی اے کے بعد لاء کالج میں۔ مجھے وکیل بننے کا بہت شوق تھا۔ انسان شوق کے مطابق محنت کرے تو ضرور کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ میں بھی ایک اچھی وکیل بن گئی اور نور سلائی میں ماہر ہو گئی، مگر اس دوران نور ایک فضل نامی لڑکے میں دلچسپی لینے لگی۔ نہ جانے کیوں میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا، مگر نور کے بہت اصرار پر کہ میں اس سے مل لوں۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتا رکھا ہے کہ تم میری بہت اچھی گہری سہیلی ہو، اس لیے اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں فضل سے ملنے چلی گئی، اور محض اس لیے کہ کہیں وہ کسی غلط شخص کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور میں اس کو وقت سے پہلے روک کر بربادی سے بچا سکوں۔ میں جب فضل سے ملی تو مجھے وہ کچھ ٹھیک نہ لگا۔ بظاہر تو بہت خوبصورت تھا، مگر آوارہ ٹائپ لگا۔ میں نے اس سے بات چیت کی تو مجھے اچھا نہ لگا۔ عجیب سی معیوب باتیں کرتا رہا اور ہر آتی جاتی لڑکی کو ضرور تکتا۔ اس کے اس طرز عمل کو دیکھ کر مجھے بہت دھچکا لگا۔ جب گھر آئے تو میں نے نور سے کہا، تم اس شخص سے ملتی ہو؟ نور بولی، یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا، بے وقوف، یہ لڑکا نہیں، یہ مرد ہے، اور دیکھو تم میری سہیلی ہو، اس لیے صاف صاف بتاؤں گی کہ فضل مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ مجھے تو بہت آوارہ سا لگا، ہر آتی جاتی لڑکی کو میلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حد ہو گئی، اس نے ہماری موجودگی کا بھی احساس نہیں کیا۔ نور کو برا لگا، کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے امبر، وہ برا شخص نہیں ہے، وہ تو صرف مجھے حاصل زندگی سمجھتا ہے۔ نور ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا کہ کہیں میری سہیلی جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے۔ ایک دن وہ میرے گھر آئی اور کہنے لگی، تم سے ضروری بات کرنی ہے امبر۔ میں نے کہا، ضرور۔ کہنے لگی، میری خالہ لاہور سے آئی ہیں، میری امی میری شادی ان کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں، مگر وہ مجھے بالکل پسند نہیں امبر۔ میں تو صرف فضل کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی۔ میں نے کہا، نور، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ تم ایک سیدھی سادی لڑکی ہو، فضل کو اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، بس اس کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیتی ہو۔ ضروری تو نہیں جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہو۔ لوگ اپنے چہروں پر شرافت کا غلاف چڑھا کر ملتے ہیں میری بہن۔ میں جس پروفیشن میں ہوں، روز ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ عقل معاف ہو جاتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ دھوکہ دہی سے لوگوں کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں۔ نور میری بہن، میں اب بھی کہتی ہوں کہ جہاں تمہارے والدین چاہتے ہیں وہاں شادی کر لو۔ والدین اپنی اولاد کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ نور بولی، تم جو کہو، میں ایسا نہیں سمجھتی، فضل نیک انسان ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ نور کی شادی اس کی خالہ کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ کسی طرح ہی صحیح میری سہیلی کو عقل تو آئی اور اس نے گھر والوں کی بات مان لی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے نور تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، اندر آؤ نور، کیا ہوا ہے؟ تمہیں سب خیریت تو ہے؟ نور نے کہا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تم میری سچی دوست ہو تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو وہ بولی، میں فضل سے ہی شادی کرنے جا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ شادی کرنے میں تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی، اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کہا،
نور تم صاف صاف اپنے والدین کو بتا دو نا اور انہیں راضی کر لو۔ نور بولی میں اپنے والدین کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کبھی راضی نہ ہوں گے، مگر فضل اپنے والدین کو منا لے گا تو کیا پھر تم ہمارا ساتھ دو گی؟ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم نور؟ یہ کیا کر رہی ہو اور کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے بوڑھے والدین اس صدمے کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور تمہیں اپنی اور اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی بدنامی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ یہ لوگ دنیا کا کیسے سامنا کریں گے؟ میں ایسے برے فعل میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں دوں گی، اور اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں تمہیں جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی نور۔ نور بولی مگر میں نہیں سمجھ سکتی۔ یہ سن کر میرے منہ سے نکلا، پھر بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا فضل۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی کہ میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں کچھ زیادہ غصے میں آ گئی۔ مجھے آرام سے بات کرنی چاہیے تھی۔ سارا دن اسی ادھیڑ بن میں گزر گیا۔ شام میں نور کی امی گھر میں آئیں اور میری امی سے پوچھنے لگی کہ امبر بیٹی کہاں ہے؟ امی نے جواب دیا کہ اپنے کمرے میں ہے۔ خیر تو ہے بہن، بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ آنٹی کہنے لگیں، صبح سے گئی ہوئی ہے نور، اب شام ہو گئی، ابھی تک گھر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید امبر کے ساتھ گئی ہو یا امبر کو کچھ معلوم ہو۔ یہ سن کر میں کمرے سے باہر آئی اور سمجھ گئی کہ نور جو کچھ کہہ رہی تھی کر گزری ہے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے آنٹی کو بتایا کہ وہ دن میں آئی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ میں فضل نامی ایک شخص کو پسند کرتی ہوں۔ میں خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، فضل کے ساتھ چلی جاؤں گی، اور شاید وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ واقعی وہ ایسا کرے گی۔ یہ سن کر تو جیسے آنٹی پر بجلی گر گئی، ان پر سکتے کا عالم چھا گیا۔ وہ بے سدھ ہو کر فرش پر گر گئیں۔ میں نے اور میری امی نے انہیں اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ میری امی نے انہیں تسلی دینے کی پوری کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ہم ان کو ان کے گھر چھوڑ آئے۔ جب نور کے والد کو پتہ چلا تو وہ اس صدمے کو نہ سہ سکے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور 4-5 دن ہسپتال رہنے کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ نور کی شادی کے کارڈ بھی بٹ چکے تھے۔ اس بدنامی کو برداشت نہ کر سکے۔ نور کی والدہ کی حالت تو دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کیا کوئی بیٹی اس قدر بے حس ہو سکتی ہے کہ ایک غیر شخص کی خاطر اپنے پیار کرنے والے والدین کو چھوڑ دیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی نور، میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا۔ اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا، نہ جانے کس دنیا میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے دل سے بھلایا نہیں تھا۔ میں ہر وقت اس کے لیے دعا گو رہتی تھی کہ جہاں ہو خوش ہو۔ ایک دن میں آفس میں تھی تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میرے سامنے نور کھڑی تھی۔ میں حیرت سے اس کو تکے جا رہی تھی۔ نور بولی، امبر کیا مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ کس برتے پہ مجھے سہیلی کہتی ہو؟ بظاہر میں نے غصے سے کہا، ایک شخص کی خاطر تم اپنے والدین اور سہیلی کو چھوڑ کر چلی گئیں، اور بتاؤ اتنے عرصے کہاں رہی؟ خبر بھی ہے کہ تمہارے والدین پہ کیا گزری؟ مجھے معاف کر دو امبر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ فضل نے میرے ساتھ بے وفائی کی، مجھے برباد کر دیا۔ تم ٹھیک ہی کہتی تھی کہ وہ آوارہ ہے، مگر میں نے تمہاری کوئی بات نہ مانی۔ اس کے جھوٹے وعدوں پر اندھا اعتماد کر کے سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے کہا، تم بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم اس حالت میں ہو؟ نور بولی، خفا نہ ہو امبر، غلطی انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی، تمہارے سمجھانے پر بھی نہ سمجھی، تبھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ مگر میرے گھر والوں نے میرے احتجاج کے باوجود میری ایک نہ مانی اور مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ واقعی نور، تم ابھی تک اپنی غلطی کی تلافی ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، روکا بھی تھا، فضل سے مل کر اندازہ کر لیا تھا یہ کس کماش کا انسان ہے، پھر بھی تم شکوہ کرو تو یہ بیجا ہے۔ وہ پریشان تھی۔ میں نے کہا، بتاؤ تو صحیح، تم بہت خستہ حال لگ رہی ہو۔ اس نے بتایا کہ جب میں نے فضل کو بتایا
کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے اور وہ میری شادی کر دیں گے، تو فضل نے کہا، سوچو نہیں، عمل کرو، اور یہ سب بہت آسان ہے۔ تم سب چھوڑو، میرے پاس چلی آؤ۔ کل ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے، پھر ہمیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے گا، پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد تم اپنے والدین کو منا لینا، وہ تمہاری خاطر ضرور مان جائیں گے، اور میں بھی اپنے والدین کو منا لوں گا۔ لیکن اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر لوٹ کر نہ آئے گا۔ اگلی صبح امی سے یہ کہہ کر نکلی کہ امبر کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت امی کی نظر بچا کر میں نے کچھ جوڑے اور نقدی بھی رکھ لی تھی، جو امی نے میری شادی کے لیے چھپا کر رکھی تھی، وہ بھی لے لی۔ ریلوے اسٹیشن پہنچی تو فضل میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہم دونوں کا ٹکٹ لیا اور ٹرین میں سوار ہو گئے، اور وہ مجھے لاہور لے گیا اور ہم ایک ہوٹل میں رہنے لگے۔ کچھ دن رہنے کے بعد اس نے کہا، یہاں میرے دوست کا گھر ہے، وہاں چلتے ہیں۔ انجام سے بے خبر، اس کی محبت میں پاگل، اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ ہم جتنے دن اکٹھے رہے، میں اصرار کرتی رہی کہ جلد مجھ سے نکاح کر لو، ہم کب تک اس طرح رہیں گے؟ وہ یہی کہتا تھا کہ ابھی گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں، ورنہ پکڑے جائیں گے۔ دراصل اس نے اپنی وفا کا مجھے اس قدر یقین دلایا تھا کہ میں اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ ایک روز فضل باہر گیا ہوا تھا کہ اس کا دوست قاسم آ گیا، جس کے مکان میں ہم قیام پذیر تھے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، نور، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ فضل پہلے سے شادی شدہ ہے، اور اس کے 2 بچے بھی ہیں جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، لہٰذا اس کا تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس سے وفا کی امید نہ رکھنا۔ یہ سن کر تو جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں رونے لگی۔ اسی وقت فضل آ گیا۔ مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگا، شاید تمہیں حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ قاسم نے یہی کہا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، تبھی گھر سے باغ آنے پر مجبور کیا، اور تم میرے جھانسے میں آ کر میرے ساتھ چلی آئیں۔ دراصل قاسم مجھے کب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہیں حقیقت بتانی چاہیے۔ شاید تم قاسم کو پسند آ گئی ہو، لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا ہے، کیوں نہ میں تمہیں قاسم ہی کو سونپ دوں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سوچا بھی نہ تھا یہ اتنا رذیل انسان ہو سکتا ہے۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی امبر کہ میری کیا حالت ہوئی۔ اس نے میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا، میں قیامت تک بھی اس کو معاف نہ کروں گی۔ پھر وہ گھر سے نکل گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ میں رو رو کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ قاسم صبح شام مجھے کھانا دیتا تھا اور سمجھاتا تھا کہ رونے سے کچھ نہ ہوگا، کیونکہ فضل اب نہیں آئے گا، وہ دبئی چلا گیا ہے اور تمہیں میرے حوالے کر گیا ہے، اور وہاں سے مجھے فون کیا ہے کہ اس لڑکی سے کہو کہ گھر چلی جائے۔ میں تو اسی ہی لمحے مر گئی تھی امبر، جب فضل مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جو میں نے سوچا بھی نہ تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا۔ قاسم نے بتایا، فضل یہی کرتا ہے، لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے ساتھ کچھ عرصہ گزار کر چھوڑ دیتا ہے۔ تم اس کا چوتھا شکار ہو۔ ایک دن فضل کو میرے پہ ترس آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہو کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں تو میں وہ بھی کر لوں گا، کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، مگر میں شادی شدہ ہوں۔ لیکن میں تمہیں عزت دوں گا۔ اگر میں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے یقین ہے کہ تم کسی اور زیادہ برے انسان کے چنگل میں پھنس جاؤ گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر تم بھی خود اپنی بربادی کی بڑی ذمہ دار ہو۔ تم نے گھر سے بھاگ کر بڑی غلطی کی تھی۔ تمہیں اپنے والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ قاسم کی باتوں سے لگتا تھا کہ واقعی وہ مجھے بربادی سے بچانا چاہتا ہے۔ مجھے گھر چھوڑنے کی بہت بری سزا ملی۔ میں واپس لوٹ کر جا نہیں سکتی تھی، اور کس منہ سے جاتی؟ پھر میں نے قاسم کو دل سے قبول کر لیا اور ایک دن کورٹ جا کر اس سے نکاح کر لیا۔ یہ مکان اس کا اپنا نہیں تھا، بلکہ اس کی بیوی کا تھا۔ ایک روز نہ جانے کیسے اس کی بیوی کا بھائی آ گیا۔ جب دروازے پر تالا لگا نہ دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
میں باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے رہ رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ میں قاسم کی بیوی ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ کہے بنا چلا گیا۔ اس نے جا کر اپنی بہن کو کیا بتایا، وہاں کیا ہوا، مجھے معلوم نہیں، مگر اس دن کے بعد سے قاسم گھر نہیں آیا۔ البتہ اس کی بیوی کے 6 جوان تگڑے بھائی آئے۔ انہوں نے مجھے مکان خالی کرنے کا حکم دیا۔ وہ ڈنڈے لے کر آئے تھے اور میرا سر پھاڑنے پر آمادہ تھے۔ ایسی سچویشن تھی کہ میں نہ جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ انہوں نے مجھے زبردستی دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا اور تالا لگا کر چلے گئے۔ یہ قیامت کا دن تھا۔ میں سڑک پر آ گئی تھی۔ میں کہاں جاتی؟ قاسم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کو کہاں ڈھونڈتی؟ اس کا فون بھی بند تھا۔ مکان آبادی سے کچھ دور تھا، لیکن قریب ہی ایک اور مکان تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ یہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ کون ہو؟ کیا چاہیے؟ اس مکان میں رہتی ہوں آنٹی، قاسم کی بیوی ہوں۔ ذرا سامنے بازار تک گئی تھی۔ انہوں نے ناراض ہو کر گھر کے دروازے پر تالا لگا دیا کہ میں نے بغیر اجازت گھر سے باہر قدم کیوں نکالا۔ وہ یقیناً تھوڑی دیر کے بعد لوٹ آئیں گے۔ یہ عورت قاسم کے نام سے واقف تھی، اس لیے اس نے مجھے گھر میں آنے دیا اور ایک کمرے میں بٹھایا، پانی پلایا اور تسلی دی کہ فکر نہ کرو، میرا شوہر کام سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے، کل آ جائے گا تو ہم قاسم کو سمجھا لیں گے۔ کافی رات ہو گئی مگر قاسم نہ آیا۔ وہ عورت بولی، بیٹی سو جاؤ، قاسم صبح تک آ جائے گا۔ لیکن اب وہ کچھ مشکوک ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کوئی شخص کتنا بھی ناراض ہو، یوں اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر تالا نہیں لگاتا۔ اس نے اصرار شروع کر دیا کہ اصل وجہ بتاؤ، مگر صبح تک میں نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ شاید قاسم لوٹ آئے۔ اگلے دن اس کا شوہر آ گیا، پھر مجھے تمام احوال بتانا پڑا۔ میں چاہتی تھی کہ پڑوسی اسے تلاش کر کے لے آئیں، مگر اس نے کہا، بیوی ہمیں نہیں معلوم کہ قاسم کہاں رہتا ہے، سوائے اس کے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ تم جہاں کہو وہاں چھوڑ آؤں، یا تم چاہو تو کچھ دن اور یہاں رہ کر قاسم کا انتظار کر سکتی ہو۔ یہ سن کر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں کچھ دن یہاں رہ کر قاسم کا انتظار کر لوں گی۔ انکل نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر قاسم کی بیوی کے بھائی یا اور کوئی آئے تو انہیں ہرگز اس کے متعلق پتہ نہ چلے کہ یہ ہمارے گھر پر ہے، ورنہ ہم لوگ پھنس جائیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کو مصیبت زدہ جان کر کچھ دن کے لیے پناہ دی ہے، اور بس ہماری اخلاقی ذمہ داری یہاں تک ہی ہے۔ 15 دن بھی گزر گئے مگر قاسم نہ آیا۔ تب وہ عورت بولی، بیٹی میرے شوہر نے کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ ایک بیٹی کے لیے اس سے اچھا گھر کوئی نہیں ہوتا۔ میرے شوہر تمہیں ٹکٹ دلوا دیں گے اور کچھ رقم بھی تمہیں دیں گے۔ اب سوائے اس کے کیا چارہ تھا کہ میں تمہارے پاس آ جاتی؟ انہوں نے مجھے ٹرین میں سوار کروا دیا اور میں اب تمہارے سامنے ہوں۔ امبر، خدا کے لیے تم مجھے سہارا دو، میں بھٹکی ہوئی ہوں، مجھے تم اپنا لو۔ بے شک میں بہت بری ہوں، مگر ہر حالت میں مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے امبر۔ میں نے سوچا کہ میں نے ایک بار بے رخی کر کے نور کو کھو دیا تھا، دوسری مرتبہ سہارا نہ دیا تو یہ زندہ نہ رہ پائے گی۔ میں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا اور تسلی دی کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی، اور تمہاری امی زندہ ہیں، مگر تمہارے ابو تمہارے جانے کے 4 دن کے بعد وفات پا گئے۔ نور زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کو گھر لے آئی اور اس کو کھلا پلا کر اپنی امی کے ساتھ اس کی امی کے پاس گئے۔ ماں کو دیکھ کر وہ اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی۔ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ دونوں خوب جی بھر کر روئیں۔ ماں چاہے جتنی بھی سخت ہو مگر اپنی اولاد کے لیے اس کا دل موم ہو ہی جاتا ہے۔ یوں نور کو ماں کے کہنے پر بھائیوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے قبول کر لیا اور اسے ایک نئی زندگی مل گئی۔ کچھ دن افسردہ رہی، وقتاً فوقتاً اس سے ملتی تھی، اس کو ڈھارس دیتی تھی۔ وہ اکثر میرے آفس بھی آ جاتی تھی اور مجھے کام کرتا دیکھ کر اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ دوبارہ پڑھائی شروع کروں۔ اس نے ہمت کی اور لاء کالج میں داخلہ لے لیا۔
جب دل لگا کر کوئی کام کیا جائے اور اللہ کی مرضی اس میں شامل ہو تو آدمی کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ وہ بھی کامیاب ہو گئی۔ پھر بطور جونیئر وکیل میرے پاس پریکٹس کرنے لگی۔ آج وہ ایک کامیاب وکیل ہے، مگر اس نے اپنا مقدمہ نہ لڑا، نہ تو قاسم سے رابطہ کیا اور نہ ہی پھر اس نے قاسم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ بس نور یہی کہتی تھی کہ قاسم برا نہیں تھا، اس نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا کہ مزید میں رلنے سے بچ جاؤں۔ لیکن وہ بعد میں مجبور ہو گیا ہوگا کیونکہ اس کی بیوی بچے تھے اور یہ لوگ بااثر لوگ تھے، وہ یقیناً ان سے جھگڑا مول نہ لے سکا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میری سہیلی نور نے تو اپنی زندگی برباد کر کے پھر سے سنوار لی۔ اب ایسی عورتوں کے ساتھ جی رہی ہے جن کے ساتھ زمانہ زیادتی کرتا ہے اور وہ انہیں انصاف دلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ مگر وہ لڑکیاں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ تو تنگ آ کر خودکشی کر لیتی ہیں یا کچھ بازاری لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتی ہیں، اور وہ لڑکیاں جو اگر واپس آ جائیں تو زیادہ تر والدین بھاگی ہوئی لڑکیوں کو دوبارہ قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ آگے صرف کھائی ہے۔